ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ شب برات کیا ہے؟ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس شب میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر بار بار پولیس، انتظامیہ اور ملک کے مذہبی رہنما مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں ہی رہ کر عبادت کریں، گھروں میں ہی نماز پڑھیں، مسجدوں میں نہ جائیں، قبرستان نہ جائیں، کوئی بھی اجتماع اور بھیڑ اکٹھی نہ کریں۔ شب برات اسلامی کیلنڈر کے 8ویں مہینے شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے، نہ ہی اس میں کسی طرح کی کوئی بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ اس رات میں مسلمان نوافل ادا کرتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اور اقارب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی چاہتے ہیں، اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں اور اعمال کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ اس رات کو مغفرت اور رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام گنہگار بندوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ترکی سمیت ایشیا کے تقریباً اکثر ممالک میں مسلمان اس رات میں جاگتے ہیں، مسجدوں میں اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں، 3 بجے صبح کے قریب قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، وہاں اپنے مرحوم رشتہ داروں اور اقارب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ بھارت کے دہلی، ممبئی، کولکاتہ جیسے شہروں میں مسلم نوجوان اس رات میں بہت زیادہ شور شرابہ بھی کرتے ہیں، عبادت کو جشن میں بدل دیتے ہیں، پوری رات بائک چلانے اور شہروں کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں مسلمان اس رات میں انفرادی طور پر عبادت کرتے ہیں، وہاں کسی طرح کا اجتماع نہیں ہوتا ہے۔ ان امور کے پیش نظر دہلی پولیس اور مسلمانوں کے مذہبی رہنما اور ملی ادارے جیسے دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند، آل انڈیا ملی کونسل، امارت شریعہ اجمیر شریف، رضا اکیڈمی جیسے اداروں نے اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس پر قابو پانے اور لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے کے لیے مسلمان، خاص طور پر نوجوان، اپنے گھروں میں ہی رہیں، وہی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، قبرستان نہ جائیں، نہ ہی مسجد جائیں، تنہا عبادت کا اہتمام کریں۔ 15ویں شعبان کے بارے میں مسلمانوں کے ہاں کچھ اختلافات بھی ہیں، تاہم اکثر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ برات کے معنی نجات کے آتے ہیں اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات، یعنی شب کے معنی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو گریہ زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں نامہ اعمال تحریر کیے جاتے ہیں، انسان اگلی زندگی میں کیا کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، 1 شعبان سے دوسرے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے، اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، جبکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اس رات میں مسلمان قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری اہلیہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی بہت زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ حدیث میں ہے کہ شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔
شب برات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس حدیث پر مسلمانوں کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ رات میں شب بیداری کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کو قبرستان جانا ثابت ہے، اس لیے مسلمان بھی اس رات کو قبرستان جاتے ہیں۔ بہت ساری احادیث میں اس ماہ کے روزوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ماہ شعبان کے بارے میں آپ اپنے خیالات بھی کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ملت ٹائمز کی آپ سے درخواست ہے کہ گھروں پر رہ کر عبادت کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، لاک ڈاؤن کی گائیڈ لائنز کو فالو کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالی ہندوستان سمیت پوری دنیا کو کورونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بلا شبہ اللہ تعالی ہی سب سے طاقتور، تمام حاکموں کا حاکم اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اپنی خصوصی دعا میں آپ ہمیں ملت ٹائمز اور پوری ٹیم کو نہ بھولیں۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔